اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ درخت یعنی کہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، یعنی کہ بالکل جو اس کی گہرائی ہے، جو اس کی تہ ہے، وہاں سے یہ زقوم کا درخت نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ اس کو شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے شیطان سرکش ہے، جس طرح سے بدترین ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو بھی بدترین قرار دیا ہوگا۔ تو یہ جہنم کے بالکل نیچے گہرائی سے، لیکن اس کی شاخیں پوری کی پوری جہنم میں پھیلی ہوں گی۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ یہ انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا، جس سے ظاہر بات ہے کہ پیٹ بوجھل ہی ہوں گے ان کے۔ پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی، یعنی کہ جب وہ ان کو پانی کی طلب کی ہوگی کہ پانی پینا ہے، تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا، جس کے پینے سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سی پہلے قومیں بہک چکی ہیں، اور جن میں سے ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے کیسے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، یعنی کہ آگے آنے والی جو نسلیں تھیں ان میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا جو نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے نہ تھے، اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تابعداری کی۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے، یعنی کہ ربہ بقلب سلیم، بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف دوڑائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ یعنی کہ کیا ہوا، اس سے کیا مراد ہوئی کہ ان سے لوگوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان کو غور و فکر کرنے کے لیے دیکھا کہ جیسا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا انہوں نے کہ وہ یہ سمجھیں کہ میں کس کی طرف دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ ان کے بتوں کو وہ توڑ سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ پورا کر لوں گا، اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، یا آسمانوں کی گردش بتلاتی ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی، ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہوتا ہی ہے، علاوہ ازیں
قوم کا شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ایک مستقل روگ تھا کہ کیوں شرک کی طرف آ رہی ہے، جسے دیکھ کر وہ کڑتے رہتے تھے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رویہ اختیار کیا، جو اگرچہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ خاطب ان کا اس لیے تھا کہ تاکہ لوگ ان کو اس حال میں چھوڑ دیں، اور وہ جو تدبیر وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون۔ آپ چھپ چھپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئی اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ألا تأكلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات بھی نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں سے ڈال دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، انہی لوگوں کو نیچا کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک وقت اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بدبار بچے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لڑکپن کی عمر میں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس دوسری ملاقات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے سے۔ ایک ملاقات جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے مکہ چھوڑ آئی تھی، جب وہ بالکل بچے تھے، یعنی کہ دودھ پیتے۔ دوسری ملاقات جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کریں، اللہ کی راہ میں قربان کریں، یہ دوسری ملاقات تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کچھ نہ پوچھا، اور انہوں نے لبیک کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ یہ تربیت تھی اس ماں کی جس کی گود میں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے یعنی کہ اس کے باپ نے اس کو بیٹی کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی، پھر ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی، اور جو کہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی، ان دونوں پر اللہ نے برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض نیک وقت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ صریح ظلم بھی کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا، اور انہیں ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دیں، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم کیا، اور ہم نے دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی پر سلام بھیجی، سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے،
جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو؟ کیا تم تدعون بعلا، کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپوں کا، باپ داداؤں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے، ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر السلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، یعنی کہ جب ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ان کی حالت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام بھی نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، یعنی کہ کشتی پر سوار ہوئے وہاں سے نکل بھاگنے کے لیے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ کشتی ڈگمگانے لگی، ہلنے لگی، ڈوبنے لگی۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلام بھاگ کر آ گیا ہو، ہمارے بیچ میں موجود ہو، جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ تو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ یونس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے ان کو اگل دیا ایک چٹیل میدان پر، اور ان کی باڈی سے سارا کا سارا اوپر سے جو سکن تھی وہ ساری گل چکی تھی، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک دم معجزہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیل ان کے پاس بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی، ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں؟ اب لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بیٹیاں ہیں، پس تفتیہم لربک البنات ولہم البنون، ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا سے اپنی طرف سے افطرا گھڑ رہے ہیں، اس کے مطابق یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس کی قدر بھی نہیں سمجھتے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ یا تمہارے پاس اس کی طرف سے کوئی خاص دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ جس میں یہ دلیل موجود ہے۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی، کہ ان کے درمیان بھی انہوں نے رشتہ داریاں ٹھہرا لی، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اسی قیدہ کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ ہی لوگ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب کو تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی نہیں بہکا سکتے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بہکا سکتے، سوائے اس کے جو جہنمی ہی ہوں، جو جہنم میں ہی داخل کیے جائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بہک سکتا ہے۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کی جگہ مقرر کر دی ہے عبادت کے لیے، کہ کس نے کہاں پر کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ،
کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کی پسندیدہ مخلص بندے بن جاتے. یہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہی ہیں فرشتوں کو، تو فرشتے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کی صرف تسبیح بیان کرنے والے، ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، بس اب عنقریب جان دیں گے. اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے. ہم اپنا وعدہ بیان کر چکے ہیں کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا. اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجیے، ان لوگوں سے منہ پھیر لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہی ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا، بڑی بری صبح ہوگی. جن کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی تھی، جن کو ڈرا دیا تھا، ان کی بڑی بری صبح ہوگی. آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے. یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کیا کرنے والا ہے. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہو، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ کفار کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا. اور کافروں کو اس بات کا تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا کیسے آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے. کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر لیا؟ کہ اتنے معبود ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہو گئی کہ اتنے معبود ایک میں کیسے بدل سکتے ہیں. ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، یقیناً لازمی اس میں نبی کی کوئی غرض ہے. ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی. کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت باتیں ہیں اس کی. کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ کہ اللہ نے اسی پر ہی کلام الہی نازل کرنا تھا؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں. تم اس کو کیوں انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے. وہ چیخ جب آئے گی روز قیامت کی، اور وہ چیخ میں کیا ہوگا؟ بہت زور کا زلزلہ ہوگا اور بہت زور کی آواز ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری
اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے کہ تو ہمیں یہ جو وہ مقررہ وقت تو نے تیار کر رکھا ہے تو وہ ہمیں پہلے ہی عطا کر دے. ہم کیوں اس کو قیامت کے دن تک انتظار کریں؟ ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں نبی، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا. یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا بھی تھا، قوت والا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا بھی تھا. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کے ساتھ بیان کرتے. سوچیے کتنی خوبصورت وہ لمحہ ہوگا کہ جب سب کے سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو کر مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی، اور بات کا فیصلہ کرنا بھی ہم نے اس کو سکھایا. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ اب اس سے مراد کیا ہے کہ محراب سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے، دروازے پر پہرے دار ہوتے تاکہ کوئی اندر آ کر عبادت میں ان کے خلل نہ پیدا کر سکے. جھگڑا کرنے والے پیچھے سے دیوار پھاند کر اندر آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام سے جھگڑا کرنے کے. اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے وہ جھگڑالو لوگ تو پس ہی ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں کہ ہم دونوں فریق مقدمہ لے کر آئے ہیں. ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مقدمہ لے کر آئے تھے. سنیے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی دمبی مجھے دے دو، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے، مجھ پر بڑی سختی سے بات کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کم کو بھی لے لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں آزمایا، وہ سمجھ گئے. پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح سے رجوع کیا. یعنی کہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ہی ان کی رہنمائی کرے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی. بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف فرما دیا. اپنی مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والا اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. تمہاری جو نفس ہے تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن سے ہی کو بھلا بیٹھے ہیں. اور ہم نے آسمان اور زمین، اس کے بیچ میں نا اس کی تفسیر کے اندر کافی سارے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے کن کن باروں میں کن کن معاملات میں فیصلے کیے. آپ اس کے بارے میں پڑھیے گا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز کو کسی نشانی کے ساتھ ہی پیدا کیا. یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے؟ ان کو ہم ہرگز برابر نہیں کریں گے. یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نبی نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور ہدایت حاصل کریں. ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا.
اور داؤد علیہ السلام کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا۔ دیکھیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ بار بار اپنے ہر معاملے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ کہ میں ان گھوڑوں کو، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں۔ یہ گھوڑے کون سے تھے؟ جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں، اور جو تیز رو گھوڑے تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغیر سے جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے وہ عمدہ اصیل تیز رو گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالے ہوئے تھے، تو وہی گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو ظہر یا عصر سے لے کر آخر دن تک کے وقت تک وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم شام سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس وقت تک انہی گھوڑوں میں وہ مشغول رہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ سوچئے اس بات کو کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہمیں اس طرح عزیز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ یہ آزمائش یہ تھی کہ کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کوئی تفصیل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس کے ساتھ ملایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے جن کی تعداد 70 یا 90 تھی ہم بستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور اس پر انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی صرف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتماد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا وہ ناقص یعنی آدھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے سب مجاہد پیدا ہوتے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات واضح ہے۔ مفسرین کے خیال میں شاید انشاءاللہ نہ کہنا یا صرف اپنی تدبیر پر اعتماد کرنا یہی فتنہ ہو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مبتلا ہوئے اور کرسی پر ڈالا جانے والا یعنی یہی ناقص الخلقت بچہ ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی ان کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، قال، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب۔ کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کی لائق نہ ہو، ایسی بادشاہت عطا کر فرما، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ یہ بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے خود مانگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی۔ بہت یعنی کہ وہ ہوا تو تیز چلتی لیکن ان کو محسوس نہ ہوتی کہ وہ بہت تیز ہے اور اڑا رہی ہے ہر چیز کو، ان کو اتنی تیزی سے چلا کر لے کے جاتی کہ ایک مہینے کی مسافت ایک ہی کچھ ہی گھنٹوں میں اس کو طے کر لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نرم ہوا ان کو نرمی کے ساتھ پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور ہر غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے باپ کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اہل و مال
کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، جس میں وہ کئی سال تک، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بتایا تھا 18 سال تک وہ اس میں مبتلا رہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے، ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی، سارا مال ختم ہو گیا، بیویاں ساری چھوڑ کر چلی گئی، صرف ایک بیوی ان کے ساتھ تھی جس میں وہ کئی سال مبتلا رہی، حتیٰ کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح شام ان کی خدمت میں بھی کرتی، اور ان کا کہیں کام کاج کر کے ان صرف اتنا صرف رزق کما سکتی ہیں کہ وہ پیٹ بھر سکتے۔ تو اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے انہوں نے کی کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے سے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی۔ انہیں اس وقت بھی یہ محسوس ہوا کہ شاید میری کوئی غلطی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، میں شیطان کی کسی بات میں آ گیا اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر خیر اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کو اپنی یا شیطان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، جب ان کو شفا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو شفا دی، اور ان سے کہا کہ تم اپنا پاؤں مارو، تو یہاں سے جو پانی نکلا ہے نہانے کا، یہ ٹھنڈا اور پینے کا ہے پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی کہ اتنے سالوں کی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی ساری چیزیں واپس لوٹا دی، بلکہ اس سے دگنی عطا کی، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھی جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ثابت بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت کرنے والا۔ اب یہ کیا ہوا معاملہ، کہ یہ کیا ہوا، کیوں انہیں اس سے کہا گیا کہ اپنی بیوی کو جھاڑو سے مارو؟ در حقیقت ایسا ہوا تھا کہ بیماری کے ایام میں جو ان کی خدمت گزار بیوی تھی، ان سے ان کی کسی بات پر ناراض ہو گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب اگر میں صحت کی حالت میں ہوتا تو میں تجھے 100 کوڑے مار دیں، کہ انہوں نے قسم اٹھا لی۔ صحتیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ رائے صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یا دوسرا کوئی شخص بھی اس طرح 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر اس سے بچ سکتا ہے۔ بعض پہلی رائے کی قائل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت صرف ضرب شدید کی نہ ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی تھی۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں ہے، جس سے مخصوص صورتوں میں اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، کہ اگر مخصوص صورت ہو تو وہ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ عادل جو ہے وہی عدل کرنے والا ہی کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو بھی لوگوں سے ذکر کرو، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجیے، یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں یہ بافراغت تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابیں فرمائش کریں گے اور ان کو کھائیں گے پیئیں گے۔ ان کے پاس میٹھی نظریں رکھنے والی حوریں بھی ہوں گی، کم عمر حوریں ہوں گی، بہت زیادہ ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا، بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ روزیاں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے۔ یہ اچھا بدلہ ہے، اور سرکشوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، بس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، ان کو تو سلام کرتے رہیں گے فرشتے جو جنت میں ہوں گے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔
وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی ہی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں جو خود بھی برے کام کرتے تھے اور ہمیں بھی برے کاموں میں شمار کروا دیا؟ کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ بس جانو کہ دوستیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا، وہ ضرور جھگڑیں گے ان لوگوں سے جن کی وجہ سے وہ آج آگ میں شامل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں، میں تو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا سوائے اللہ واحد غالب کے، اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور وہ زمین کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم نہیں، میں ان کی فرشتوں کی کوئی بات نہیں جانتا، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ وہ فرشتے کس بارے میں تکرار کر رہے تھے؟ یعنی میں تمہیں جس عذاب آخرت سے ڈرا رہا، وہ توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بڑی خبر ہے جس سے اعراض و غفلت نہ برتو، بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ملاح کون سے اعلیٰ فرشتے ہیں، ان سے مراد فرشتے ہیں، یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہی ہیں میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ ان کی تکرار سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت کی ہوئی، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کس بات پر تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ یہی وہ تکرار جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی ہے۔ سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی کہ جو روح ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ روح میری طرف سے ہے، اور میں انہیں اس کا کم ہی علم اے نبی آپ کو عطا کیا ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر آپ سے سوال اس روح کے بارے میں کرتے ہیں۔ آج یہ سوال بہت زیادہ ہمارے دلوں میں ہمارے بھی اٹھتے ہیں، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے گھمنڈ سے کہا، اور وہ گھمنڈ میں آ گیا کہ میں تو بڑے درجے والا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا اور مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے، یعنی کہ قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، جا میں نے تجھے مہلت دے دی متعین وقت تک۔